أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو کہہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی؟ تو کہہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں، دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن۔ اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تو کہہ دے میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ شریک کرو اللہ کا ایسی چیز کو جس کی اس نے سند نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے، پھر جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سے رکھ سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سے رکھ سکیں گے۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں، ملبوسات اور مطبوعات و مشروبات کو بے دلیل بلکہ خلاف دلیل حرام سمجھ رہے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے استعمال کے واسطے بنائے ہیں، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کس شخص نے حرام کیا ہے؟ یعنی حلال و حرام قرار دینا تو خالق و مالک کائنات کا کام ہے۔ تم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے والے کون؟ آیات مذکورہ میں لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کو انعام خداوندی قرار دیا ہے۔ اس سے کفار کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انعام تو ہمیں خوب مل رہا ہے، اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا اور ہمارے عقائد و اعمال اس کے خلاف ہوتے تو یہ انعام ہمیں کیوں ملتا؟ اس شبے کے جواب کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انعامات الہیہ کے متعلق استعمال کی اجازت دلیل مقبولیت نہیں، ہاں جس استعمال کے بعد کوئی وبال نہ ہو وہ دلیل مقبولیت ہے، اور ایسا استعمال خالص اہل ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ کافر جتنا زیادہ دنیاوی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اتنا ہی ان کا وبال اور عذاب آخرت بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اشیاء، لباس اور کھانے پینے کی چیزیں اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی کدورات سے اور عذاب سے خالص رہیں، دنیاوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، بخلاف کفار کے کہ گو دنیا میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے عیش و عشرت میں بسر کیا،
مگر چونکہ ان نعمتوں کا شکر ایمان و اطاعت کے ذریعے ادا نہیں کیا، اس لیے وہاں یہ نعمتیں وبال اور عذاب بن جائیں گی۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرمائیے کہ تم نے جن حلال چیزوں کو بلا وجہ حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کی، البتہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو جن میں سے اکثر میں تم مبتلا ہو حرام کیا ہے، مثلا تمام فحش باتوں کو، ان میں جو اعلانیہ ہیں وہ بھی، جیسے ننگے ہو کر طواف کرنا، اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، جیسے بدکاری، اور ہر گناہ کی بات کو حرام کیا ہے، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک عبادت ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند اور دلیل نازل نہیں فرمائی، نہ کلیاً نہ جرعیاً، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہ ہو۔ اس طرح آیت قل امر ربی بالقسط میں تمام مامورات جن پر عمل کرنا مشروع ہے داخل ہو گئے۔ اسی طرح انما حرم میں تمام منہیات جن کی ممانعت ہے شامل ہو گئے، اور اگر ان محرمات کے ارتکاب کرنے والوں کو فوراً سزا نہ ہونے سے ان کی تحریم میں کسی کو شبہ ہو جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم الہی میں ہر گروہ کے ہر فرد کی سزا کے لیے بمقتضائے حکمت ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی وہ میعاد معین نزدیک آ جاوے گی اس وقت ایک ساتھ نہ اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، بلکہ فوراً ہی سزا جاری ہو جاوے گی۔ اس میعاد کے قبل سزا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہ ان محرمات پر سزا نہ ہوگی۔ معارف و مسائل، پہلی آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو عبادت میں غلو اور خود ایجاد تنگیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے اور اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت و طاعت سمجھتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ ایام حج میں بوقت طواف لباس پہننا ہی جائز نہ سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال اور اچھی غذاؤں سے پرہیز کرنے کو عبادت جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو زجر اور سرزنش کے انداز میں تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی زینت یعنی عمدہ لباس جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے اور پاکیزہ عمدہ غذائیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو کس نے حرام کیا؟ عمدہ لباس اور لذیذ کھانے سے پرہیز اسلام کی تعلیم نہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا صرف اس ذات پاک کا حق ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کی اس میں مداخلت جائز نہیں۔ اس لیے وہ لوگ قابل عطاب و عذاب ہیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی عمدہ پوشاک یا پاکیزہ اور لذیذ خوراک کو حرام سمجھیں۔ وسعت ہوتے ہوئے پھٹے حالوں گندا پراگندہ رہنا نہ کوئی اسلام کی تعلیم ہے نہ کوئی اسلام میں پسندیدہ چیز ہے، جیسا کہ بہت سے جاہل خیال کرتے ہیں۔ سلف صالحین اور ائمہ اسلام میں بہت سے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی تھی اکثر عمدہ اور بیش قیمت لباس استعمال فرماتے تھے۔ خواجہ دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وسعت ہوئی عمدہ سے عمدہ لباس بھی زیب تن فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منقول ہے کہ 400 گنی کی قیمت کی چادر استعمال فرمائی۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال فرماتے تھے، ان کے لیے تو کسی صاحب نے سال بھر کے لیے 360 جوڑوں کا سالانہ انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور جو جوڑا امام رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر ایک مرتبہ پہنچتا تھا دوبارہ استعمال نہ ہوتا تھا، کیونکہ صرف ایک روز استعمال کر کے کسی غریب طالب علم کو دے دیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
اپنی نعمت اور وسعت عطا فرماویں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے لباس وغیرہ میں دیکھا جائے، اس لیے کہ اظہار نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہے۔ اس کے بالمقابل وسعت ہوتے ہوئے پھٹے پرانے یا میلے کچیلے کپڑے استعمال کرنا ناشکری ہے۔ ہاں ضروری بات یہ ہے کہ دو چیزوں سے بچو، ایک ریا و نمود، دوسرے فخر و غرور، یعنی محض لوگوں کو دکھلانے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لباس فاخر استعمال نہ کرے، اور ظاہر ہے کہ سلف صالحین ان دونوں چیزوں سے بری تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے جو عام حالات میں معمولی قسم کا لباس یا پیون زدہ کپڑے استعمال کرنا منقول ہے، اس کی دو وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر جو کچھ مال آتا وہ فقراء مساکین اور دینی کاموں میں خرچ کر ڈالتے تھے، اس اپنے لیے باقی ہی نہ رہتا تھا جس سے عمدہ لباس آ سکے۔ دوسرے یہ کہ آپ مقتدائے خلائق تھے، اس سادہ اور سستی پوشاک کے رکھنے سے دوسرے عمرا کو اس کی تلقین کرنا تھا تاکہ عام غربا و فقراء پر ان کی مالی حیثیت کا روگ نہ پڑے۔ اسی طرح صوفیہ کرام جو مبتدیوں کو لباس زینت اور عمدہ لذیذ کھانوں سے روکتے ہیں، ان کا منشا بھی یہ نہیں کہ ان چیزوں کو دائمی طور پر ترک کرنا کوئی کار ثواب ہے، بلکہ نفس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے ابتدائے سلوک میں ایسے مجاہدے بطور علاج و دوا کے کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ اس درجے پر پہنچ جائے کہ نفسانی خواہشات نفسانی پر قابو پا لے کہ اس کا نفس اس کو حرام و ناجائز کی طرف نہ کھینچ سکے، تو اس وقت تمام صوفیہ کرام عام سلف صالحین کی طرح عمدہ لباس اور لذیذ کھانوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت یہ طیبات رزق ان کے لیے معرفت خداوندی اور درجات قرب میں رکاوٹ کے بجائے اضافے اور تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خوراک و پوشاک میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک و پوشاک کے بارے میں خلاصہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کا یہ ہے کہ ان چیزوں میں تکلف نہ کرے، جیسی پوشاک و خوراک بآسانی میسر ہو اس کو شکر کے ساتھ استعمال کرے، موٹا کپڑا خشک غذا ملے تو یہ تکلف نہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح اچھا ہی حاصل کرے، خواہ قرض لینا پڑے یا اس کی فکر میں اپنے آپ کو کسی دوسری مشکل میں مبتلا کرنے کی نوبت آئے۔ اسی طرح عمدہ نفیس لباس یا لذیذ کھانا میسر آئے تو یہ تکلف نہ کرے کہ اس کو جان بوجھ کر خراب کر لے یا اس کے استعمال سے پرہیز کرے۔ جس طرح بڑھیا لباس اور غذا کی جستجو تکلف ہے، اسی طرح بڑھیا کو خراب کرنا یا اس کو چھوڑ کر گھٹیا استعمال کرنا بھی تکلف و مذموم ہے۔ آیت کے اگلے جملے میں اس کی ایک خاص حکمت یہ بتلائی گئی کہ دنیا کی تمام نعمتیں، نفیس اور عمدہ لباس، پاکیزہ اور لذیذ غذائیں دراصل اطاعت شعار مومنین ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، دوسرے لوگ ان کے طفیل میں کھا پی رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ یہاں کھڑے کھوٹے اور اچھے برے کا امتیاز دنیا کی نعمتوں میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رحمان دنیا کی نعمتوں کا یہ دسترخوان عام یہاں سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بلکہ دنیا میں عادت اللہ یہ ہے کہ اگر مومن و فرما بردار بندوں سے اطاعت شعاری میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ ان پر غالب آ کر دنیاوی نعمتوں کے خزائن پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ قانون صرف اسی دار العمل دنیا کے اندر ہے، اور آخرت میں ساری نعمتیں اور راحتیں صرف اللہ تعالی کے فرما بردار اور اطاعت شعار بندوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ یہی معنی ہے آیت کے جملے کے کہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کی سب نعمتیں حیات دنیا میں بھی دراصل مومنین ہی کا حق ہیں، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے ساتھ مخصوص ہوں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں اس خاص کیفیت کے ساتھ کہ وہ آخرت میں وبال جان نہ بنے،
صرف فرما بردار مومنین کا حصہ ہے، بخلاف کفار و فجار کے کہ وہ دنیا میں نعمتیں ان کو بھی ملتی ہیں بلکہ زیادہ ملتی ہیں، مگر ان کی یہ نعمتیں آخرت میں وبال جان اور عذاب دائمی بننے والی ہیں، اس لیے نتیجے کے اعتبار سے ان کے لیے کوئی عزت و راحت کی چیز نہ ہوئی۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس کے یہ معنی قرار دیے کہ دنیا میں ساری نعمتوں اور راحتوں کے ساتھ محنت و مشقت اور پھر زوال کا خطرہ اور پھر طرح طرح کے رنج و غم لگے ہوئے ہیں، خالص نعمت اور خالص راحت کا یہاں وجود ہی نہیں۔ البتہ قیامت میں جس کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ خالص ہو کر ملیں گی، نہ ان کے ساتھ کوئی محنت و مشقت ہوگی اور نہ ان کے زوال یا نقصان کا کوئی خطرہ، اور نہ ان کے بعد کوئی رنج و مصیبت۔ تینوں مفہوم آیت کے جملے میں کھپ سکتے ہیں، اور اسی لیے مفسرین صحابہ و تابعین نے ان کو اختیار کیا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی ہم اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں سمجھدار لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل و وضاحت سے بیان کیا کرتے ہیں جس سے ہر عالم و جاہل سمجھ لے۔ اس آیت میں لوگوں کے غلو اور ان جاہلانہ خیالات کی تردید تھی کہ اچھا لباس اور اچھا کھانا ترک کرنے سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کچھ ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے ترک کرنے سے خدا تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ دوہری جہالت میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی عمدہ اور نفیس چیزوں کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر کے ان نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف جو چیزیں حقیقتاً حرام تھیں اور جن کے استعمال سے اللہ تعالی کا غضب اور آخرت کا عذاب نتیجے میں آنے والا ہے، ان کے استعمال میں مبتلا ہو کر آخرت کا وبال خرید لیا، اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں جگہ نعمتوں سے محروم ہو کر خسران دنیا و آخرت کا مورد بن گئے۔ ارشاد فرمایا انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، یعنی جن چیزوں کو تم نے خواہ خواہ حرام ٹھہرا لیا وہ تو حرام نہیں، مگر اللہ تعالی نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے، اور ہر گناہ کے کام کو اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اللہ تعالی کے ساتھ بلا دلیل کسی کو شریک ٹھہرانے کو، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالی کی ذمہ ایسی بات لگاؤ جس کی تم سند نہ رکھو۔ اس تفصیل میں لفظ اسم کے تحت وہ تمام گناہ گئے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور بغی میں وہ گناہ جن کا تعلق دوسروں کے معاملات اور حقوق سے ہو، اور شرک اور افتراء علی اللہ یہ عقیدے کا گناہ عظیم ظاہر ہی ہے۔ اس خاص تفصیل کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اس میں تقریباً ہر طرح کے محرمات اور گناہ پورے آ گئے، خواہ عقیدے کے گناہ ہوں یا عمل کے، اور پھر ذاتی عمل کے گناہوں یا لوگوں کے حقوق، اور اس لیے بھی کہ یہ اہل جاہلیت ان سب جرائم اور محرمات میں مبتلا تھے۔ اس طرح ان کی دوسری جہالت کو کھولا گیا کہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتے اور حرام کے استعمال سے نہیں جھجکتے، اور دین میں غلو اور نو ایجاد بدعات کا یہ لازمی خاصہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دین کی اصل اور اہم ضروریات سے عادتاً غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے غلو فی الدین اور بدعت کا نقصان دوہرا ہوتا ہے۔ ایک خود غلو اور بدعت میں مبتلا ہونا گناہ ہے، دوسرے اس کے بالمقابل صحیح دین اور سنت کے طریقوں سے محروم ہونا، نعوذ باللہ من۔ پہلی اور دوسری دونوں آیتوں میں مشرکین و مجرمین کے دو غلط کاموں کا ذکر تھا، ایک حلال کو حرام ٹھہرانا، دوسرے حرام کو حلال قرار دینا۔ تیسری آیت میں ان کے انجام بد اور آخرت کی سزا و عذاب کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یعنی یہ مجرمین جو ہر طرح کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالی کی نعمتوں میں پل رہے ہیں اور دنیا میں بظاہر ان پر کوئی عذاب آتا نظر نہیں آتا، اس عادت اللہ سے غافل نہ رہیں کہ اللہ تعالی مجرموں کو اپنی رحمت سے ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن اللہ تعالی کے علم میں اس ڈھیل اور مہلت کی ایک میعاد معین ہوتی ہے. جب وہ میعاد آ پہنچتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور یہ عذاب میں پکڑ لیے جاتے ہیں. کبھی دنیا ہی میں کوئی عذاب آ جاتا ہے اور اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو مرتے ہی عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں. اس آیت میں میعاد معین سے آگے پیچھے نہ ہونے کا جو ذکر ہے ایسا ہی محاورہ ہے جیسے ہمارے عرف میں خریدار دکاندار سے کہتا ہے کہ قیمت میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے. جیسے عرف میں خریدار دکاندار سے کہتا ہے کہ قیمت میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ قیمت کی زیادتی اس کو مطلوب نہیں، صرف کمی کو پوچھنا ہے، مگر طبعاً اس کے ساتھ زیادتی کا ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں اصل مقصود تو یہ ہے کہ میعاد معین کے بعد تاخیر نہیں ہوگی اور تقدیم کا ذکر تاخیر کے ساتھ بطور محاورہ عوام کے کر دیا گیا ہے. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اے اولاد آدم کی، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کہ سناویں تم کو آیتیں میری، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے،
وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا جھٹلاوے اس کے حکموں کو۔ وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کو تو کہیں کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوائے اللہ کے؟ بولیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ کافر تھے۔ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں جن اور آدمیوں میں سے دوزخ کے اندر۔ جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں سارے تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو، اے رب ہمارے، ہم کو انہی نے گمراہ کیا، سو تو ان کو دے دونا عذاب آگ کا۔ فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے، اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو بس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑائی، اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کے۔ خلاصہ تفسیر، ہم نے عالم ارواح ہی میں کہہ دیا تھا اے اولاد آدم کی، اگر تمہارے پاس پیغمبر آویں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو ان کے آنے پر جو شخص تم میں ان آیات کی تکذیب سے پرہیز کرے اور اعمال کی درستی کرے، مراد یہ کہ کامل اتباع کرے، سو ان لوگوں پر آخرت میں نہ کچھ اندیشے کی بات واقع ہونے والی ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ تم میں سے ہمارے احکام کو جھوٹا بتاویں گے اور ان کے قبول کرنے سے تکبر کریں گے، وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب تکذیب کرنے والوں کا مستحق وعید شدید ہونا اجمالاً معلوم ہو گیا، اب تفصیل سے سنو کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے، یعنی جو بات خدا کی کہی ہوئی نہ ہو اس کو خدا کی کہی ہوئی کہے، یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلاوے، یعنی جو بات خدا کی کہی ہوئی ہو اس کو بے کہی بتلاوے، یا اس کی آیت ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ رزق اور عمر ہے وہ تو ان کو دنیا میں مل جاوے گا، لیکن آخرت میں مصیبت ہی مصیبت ہے، یہاں تک کہ برزخ میں مرنے کے وقت تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آویں گے تو ان سے کہیں گے کہ کہو وہ کہاں گئے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ اب اس مصیبت میں کیوں نہیں کام آتے؟ وہ کفار کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، یعنی واقعی کوئی کام نہ آیا، اور اس وقت اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت کا اقرار محض بیکار ہوگا۔ اور بعض آیات میں ایسے ہی سوال و جواب کا وقوع قیامت میں بھی مذکور ہے، سو دونوں موقعوں پر ہونا ممکن ہے۔ اور قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ جو فرقے کفار کے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ چنانچہ آگے پیچھے سب کفار اس میں داخل ہوں گے، اور یہ کیفیت واقع ہوگی کہ جس وقت بھی کوئی جماعت کفار کی داخل دوزخ ہوگی، اپنی جیسی دوسری جماعت کو بھی جو انہی جیسے کافر ہوں گے اور ان سے پہلے دوزخ میں جا چکے ہوں گے لعنت کرے گی،
یعنی باہم ہمدردی نہ ہوگی، بلکہ بوجہ انکشاف حقائق کے ہر شخص دوسرے کو بری نظر سے دیکھے گا اور برا کہے گا، یہاں تک کہ جب اس دوزخ میں سب جمع ہو جائیں گے تو اس وقت پچھلے لوگ جو بعد میں داخل ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر میں دوسروں کے تابع تھے، پہلے داخل ہونے والے لوگوں کی نسبت، یعنی ان لوگوں کی نسبت جو بوجہ رئیس و پیشوائے کفر ہونے کے دوزخ میں پہلے داخل ہوں گے، یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دوگنا دیجیے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دوگنا ہونے سے تم کو کون سی تسلی و راحت ہو جائے گی، بلکہ چونکہ تمہارا عذاب بھی ہمیشہ آنن فانن بڑھتا جاوے گا، اس لیے تمہارا عذاب بھی ان کے دوگنے عذاب ہی جیسا ہو گیا، بس اس حساب سے سب ہی کا عذاب دوگنا ہے، لیکن ابھی تم کو پوری خبر نہیں، کیونکہ ابھی تو عذاب کی ابتدا ہی ہے، اس تضایت کو دیکھا نہیں، اس لیے ایسی باتیں بنا رہے ہو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے تضاعف عذاب کو اپنے لیے موجب شفا غیظ و باعث تسلی سمجھ رہے ہو، اور پہلے داخل ہونے والے لوگ پچھلے داخل ہونے والے لوگوں سے خدا تعالی کے جواب سے مطلع ہو کر کہیں گے کہ جب سب کی سزا کی یہ حالت ہے تو پھر تم کو ہم پر تخفیف عذاب کے بارے میں کوئی فوقیت نہیں، کیونکہ تخفیف نہ ہم کو نہ تم کو، سو تم بھی اپنے کردار بد کے مقابلے میں عذاب متزاید کا مزہ چکھتے رہو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہگاروں کو، ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اوڑھنا، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو،
اور جو ایمان لائے اور کی نیکیاں، ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق، وہی ہیں جنت میں رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ۔ بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے۔ خلاصہ تفسیر، یہ حالت تو کفار کے دخول نار کی ہوئی، اب حرمان جنت کی کیفیت سنو کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ان کی روح کے صعود کے لیے مرنے کے بعد آسمان کے دروازے نہ کھولے جاویں گے۔ یہ تو حالت مرنے کے بعد برزخ میں ہوئی، اور قیامت کے روز وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جاویں گے۔ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جاوے، اور یہ محال ہے، تو ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، اور ہم ایسے مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی ہم کو کوئی عداوت نہ تھی، جیسا کیا ویسا بھگتا، اور اوپر جو دوزخ میں جانا مذکور ہوا ہے وہ آگ ان کو ہر چہار طرف سے محیط ہوگی کہ کسی طرف سے کچھ راحت نہ ملے، چنانچہ یہ حال ہوگا کہ ان کے لیے آتش دوزخ کا بجھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں جن کا ذکر فمن اظلم ممن میں اوپر آیا ہے۔ اور جو لوگ آیات الہیہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور یہ نیک کام چندہ مشکل نہیں، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے۔ یہ جملہ معترضہ تھا، غرض ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی حالت اہل دوزخ کی سی نہ ہوگی کہ وہاں بھی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے رہیں گے، بلکہ ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جو کچھ ان کے دلوں میں کسی معاملے کی وجہ سے دنیا میں باقتدائی طبعی غبار اور رنج تھا، ہم اس کو بھی دور کر دیں گے کہ باہم الفت و محبت سے رہیں گے، اور ان کے مکانات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ غایت فرح و سرور سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔ اس میں یہ بھی آ گیا کہ یہاں تک پہنچنے کا جو طریقہ تھا ایمان اور اعمال، وہ ہم کو بتلایا اور اس پر چلنے کی توفیق دی۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، چنانچہ انہوں نے جن اعمال پر جنت کا وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت ہوا، اور ان سے پکار کر کہا جاوے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال حسنہ کے بدلے۔ معارف و مسائل، چند آیات میں پہلے ایک عہد و میثاق کا ذکر تھا جو ہر انسان سے اس کی اس دنیا میں پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں لیا گیا تھا کہ جب ہمارے رسول تمہارے پاس ہماری ہدایات اور احکام لے کر آئیں تو ان کو دل و جان سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ جو شخص دنیا میں آنے کے بعد اس عہد پر قائم رہ کر اس کے مقتضیات کو پورا کرے گا وہ ہر رنج و غم سے نجات پائے گا اور دائمی راحت و آرام کا مستحق ہوگا، اور جو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب یا ان کے احکام سے سرکشی کرے اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب
مقرر ہے۔ مذکور صدر آیات میں اس صورت واقعہ کا اظہار ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے مختلف گروہوں نے اختیار کی کہ بعض نے عہد و میثاق کو بھلا دیا اور اس کی خلاف ورزی کی، اور بعض اس پر قائم رہے اور اس کے مطابق اعمال صالحہ انجام دیے۔ ان دونوں فریقوں کے انجام اور عذاب و ثواب کا بیان ان 4 آیات میں ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں عہد شکنی کرنے والے منکرین و مجرمین کا ذکر ہے، اور آخری 2 آیتوں میں عہد پورا کرنے والے مومنین و متقین کا۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہماری ہدایات اور آیات کے مقابلے میں تکبر کے ساتھ پیش آئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ تفسیر بحر محیط میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ نقل فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی دعاؤں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی اور ان کے اعمال اس مقام پر جانے سے روک دیے جائیں گے جہاں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں، جس کا نام قرآن کریم نے سورہ مطففین میں علیین بتلایا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی انسان کے کلمات طیبات اللہ تعالی کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور ان کا نیک عمل ان کو اٹھاتا ہے، یعنی انسان کے اعمال صالحہ اس کا سبب بنتے ہیں کہ اس کے کلمات طیبات حق تعالی کی بارگاہ میں خاص میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ منکرین و کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، یہ روحیں نیچے پٹک دی جائیں گی، اور اس مضمون کی تائید حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل نقل کیا ہے، جس کا اختصار یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خاموش بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے بآسانی نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا وہ نام وہ لقب لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لیے اس کے واسطے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر اب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت حق تعالی فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے اور دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں کون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت ایک آسمانی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو
اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو. اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں اور اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اس کے بالمقابل کافر و منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیب صورت فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور بالمقابل بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اس میں سے کھینچی جائے. یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں. راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی خبیث روح ہے. یہ حضرات اس وقت اس کا وہ برے سے برا نام و لقب ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سے جین میں رکھو. جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے. فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے تھے. یہ سب کا جواب یہ دیتا ہے ہا لا ادری، یعنی میں کچھ نہیں جانتا. اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے. نعوذ باللہ من. خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منکرین و کفار کی ارواح آسمان تک لے جائی جاتی ہیں. آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلتا تو وہیں سے پھینک دی جاتی ہیں. آیت مذکورہ لا تفتح لهم ابواب السماء کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بوقت موت ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. آخر آیت میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. اس میں لفظ یلج ولوج سے بنا ہے جس کے معنی ہے تنگ جگہ میں گھسنا، اور جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے اور سم سوئی کے روزن کو. معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیسا عظیم الجثہ جانور سوئی کے روزن میں داخل نہ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوئی کے روزن میں اونٹ کا داخل ہونا عادتاً محال ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا محال ہے. اس سے ان لوگوں کا دائمی عذاب جہنم بیان کرنا مقصود ہے. اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب جہنم کی مزید شدت کا بیان ان الفاظ سے کیا گیا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ. مہاد کے معنی فرش اور غواش غاشیہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے ڈھانپ لینے والی چیز کے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا سب جہنم کا ہوگا. اور پہلی آیت جس میں جنت سے محرومی کا ذکر تھا اس کے ختم پر وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ فرمایا، اور دوسری آیت جس میں عذاب جہنم کا ذکر ہے اس کے ختم پر وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ اس سے زیادہ اشد ہے. تیسری آیت میں احکام خداوندی کی پیروی اور پابندی کرنے والوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جنت والے ہیں اور جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے. احکام شریعت میں سہولت کی رعایت، لیکن ان کے لیے جہاں یہ شرط ذکر کی گئی ہے کہ وہ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اس کے ساتھ ہی رحمت و کرم سے یہ بھی فرما دیا لا نکلف نفسا الا وسعها
جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی ایسا بوجھل کام نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ مقصود یہ ہے کہ الاعمال صالحہ جن کو دخول جنت کے لیے شرط کہا گیا ہے وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں جو انسان نہ کر سکے، بلکہ اللہ تعالی نے احکام شریعت کو ہر شعبے میں نرم اور آسان کر دیا ہے۔ بیماری، کمزوری، سفر اور دوسری انسانی ضروریات کا ہر حکم میں لحاظ رکھ کر آسانیاں دی گئی ہیں۔ اور تفسیر بحر محیط میں ہے کہ جب انسان کو اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا تو یہ احتمال تھا کہ اس کو یہ حکم اس لیے بھاری معلوم ہو کہ تمام اعمال صالحہ ہر جگہ ہر حال میں بجا لانا تو انسان کے بس میں نہیں، اس لیے اس کے شبے کو ان الفاظ سے دور کر دیا گیا کہ ہم تمام انسانی زندگی کے مختلف ادوار اور حالات کا جائزہ لے کر ہر حال میں اور ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے مناسب احکام دیتے ہیں جن پر عمل کرنا کوئی دشوار کام نہیں۔ اہل جنت کے دلوں سے باہمی قدورتیں نکال دی جائیں گی۔ چوتھی آیت میں اہل جنت کے دو خاص حال بیان کیے گئے، ایک یہ کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، یعنی جنتی لوگوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کی طرف سے کوئی رنجش یا قدورت ہوگی تو ہم اس کو ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل خوش بھائی بھائی ہو کر جنت میں جائیں گے اور بسیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مومنین جب پل صراط سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے تو ان کو جنت و دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیا جائے گا، اور ان کے آپس میں اگر کسی سے کوئی رنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام لے کر معاملات صاف کر لیں گے، اور اس طرح حسد، بغض، کینہ وغیرہ سے پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ پل بظاہر پل صراط کا آخری حصہ ہوگا جو جنت سے متصل ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور اس مقام پر جو حقوق کے مطالبات ہوں گے ان کی ادائیگی ظاہر ہے کہ روپیہ پیسے سے نہ ہو سکے گی، کیونکہ وہ وہاں کسی کے پاس نہ ہوگا، بلکہ بخاری مسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ ادائیگی اعمال سے ہوگی۔ حقوق کے بدلے میں اس کے عمل صاحب حق کو دے دیے جائیں گے۔ اگر اس کے اعمال اس طرح سب ختم ہو گئے اور لوگوں کے حقوق ابھی باقی رہے تو پھر صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بڑا مفلس قرار دیا ہے جس نے دنیا میں اعمال صالحہ کے لیے اعمال صالحہ کیے لیکن لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی، اس کے نتیجے میں تمام اعمال سے خالی مفلس ہو کر رہ گیا۔ اس روایت حدیث میں ادائے حقوق اور انتقام کا عام ضابطہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب کو یہی صورت پیش آئے، بلکہ ابن کثیر اور تفسیر مظہری کی روایت کے مطابق وہاں یہ صورت بھی ممکن ہوگی کہ بدون انتقام لیے آپس کے کینے کو دور ہو جائیں، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ لوگ جب پل صراط سے گزر لیں گے تو پانی کے ایک چشمے پر پہنچیں گے اور اس کا پانی پیئیں گے۔ اس پانی کا خاصہ یہ ہوگا کہ سب کے دلوں سے باہمی کینہ و قدورت دھل جائے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کی تفسیر بھی یہی نقل کی ہے کہ جنت کے اس پانی سے سب کے دلوں کی رنجشیں اور قدورتیں دھل جائیں گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ہم اور عثمان اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے سینے دخول جنت سے پہلے قدورتوں سے صاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے آپس میں دنیا میں اختلافات پیش آئے اور نوبت جنگ تک پہنچ گئی تھی۔
دوسرا حال اہل جنت کا اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں پہنچ کر یہ لوگ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ان کے لیے جنت کی طرف ہدایت کی اور اس کا راستہ آسان کر دیا، اور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہماری مجال نہ تھی کہ ہم یہاں پہنچ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی انسان محض اپنی کوشش سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل اس پر نہ ہو، کیونکہ کوشش خود اس کے قبضے میں نہیں، وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل سے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہدایت کے مختلف درجات ہیں، جس کا آخری درجہ دخول جنت ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ہدایت کی تشریح میں بڑی مفید اور اہم بات فرمائی ہے کہ ہدایت کا لفظ بہت عام ہے، اس کے درجات مختلف ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالی کی طرف جانے کا راستہ ملنے کا نام ہے۔ ہدایت اللہ تعالی کی طرف جانے کا راستہ ملنے کا نام ہے، اس لیے تقرب اللہ کے درجات بھی جتنے مختلف اور غیر متناہی ہیں، اسی طرح ہدایت کے درجات بھی بے حد متفاوت ہیں، اسی طرح ہدایت کے درجے بھی بے حد متفاوت ہیں۔ ادنا درجہ ہدایت کا کفر و شرک سے نجات اور ایمان ہے، جس سے انسان کا رخ غلط راستے سے پھر کر اللہ تعالی کی طرف ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ اور اللہ تعالی کے درمیان جس قدر فاصلہ ہے اس کو طے کرنے کے ہر درجے کا نام ہدایت ہے۔ اس لیے ہدایت کی طلب سے کسی وقت کوئی انسان، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسل بھی مستغنی نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم جس طرح امت کو دی، خود بھی اس دعا کا اہتمام جاری رکھا، کیونکہ تقرب الی اللہ کے درجات کی کوئی انتہا نہیں، یہاں تک کہ جنت کے داخلے کو بھی اس آیت میں لفظ ہدایت سے تعبیر کیا گیا کہ یہ ہدایت کا آخری مقام ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔